بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے قائد نون لیگ نواز شریف کو استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نامزد کر دیا ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ نواز شریف نے مشکل حالات میں ذمہ داریاں نبھانے پر مفتاح اسماعیل کی تعریف کی۔ اجلاس کا موقف تھا کہ سابقہ حکومت کی معاشی تباہی کی آگ موجودہ حکومت کو بجھانا پڑی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے قائد نون لیگ نواز شریف کو استعفیٰ پیش کر دیا۔ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نامزد کر دیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ مفتاح اسماعیل نے نواز شریف سے کہا کہ وزارت آپ کی امانت تھی اور آپ نے ہی وزیر بنایا تھا۔ 4 ماہ میں اپنی بھرپور صلاحیت سے ملک کے لیے کام کیا۔ نواز شریف نے مشکل حالات میں ذمہ داریاں نبھانے پر مفتاح اسماعیل کی تعریف کی۔ 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد نے کہا قرضوں کی ادائیگی بڑا چیلنج ہوگا اور روپے کی قدر میں استحکام بڑا چیلنج ہے۔ تو یہی ہے جو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں، جس میں کرنسی کرائسس ہے سب سے بڑا، اور اس کو لوکلی ڈریون نہیں ہے۔ اس میں ایک ایڈیشنل پلس کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، جس کی وجہ سے امپورٹس میں اضافہ متوقع ہے اور اس کی وجہ سے ڈالرز ریکوائرڈ ہیں، اور ہمارے یہاں پھر قرضوں کی ادائیگیاں بھی ہیں جو کہ امیڈیٹ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس سال کے اینڈ تک ہمیں کرنی ہے۔ معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے کہا اسحاق ڈار کے لیے وقت کم ہے۔ جون 2023 تک مہنگائی کم کرنا آسان نہیں۔ ڈالر کی قدر 200 روپے پر واپس آنا قریباً ناممکن ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان IMF کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جون 2023 تک آپ کچھ بھی کر لیں، مہنگائی کی شرح اونچی رہے گی۔ وہ اسٹیٹ بینک نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو تباہی بربادی کرتے گئے تھے اور اس کے بعد جو حالات خراب ہوئے، تو جون 2023 تک افراط زر یعنی مہنگائی میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ اونچی رہے گی، نمبر 1۔ مگر اسحاق ڈار صاحب چونکہ تجربے کار ہیں، وہ معیشت کو زیادہ اچھے طریقے سے مینج کر سکیں گے۔ نون لیگ اجلاس کا موقف تھا کہ سابق حکومت کی معاشی تباہی کی آگ موجودہ حکومت کو بجھانا پڑی۔ اجلاس میں مریم اورنگزیب، ملک احمد خان اور احمد چیمہ نے بھی شرکت کی۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم کی مبینہ آڈیو لیکس کا معاملہ، نون لیگ کی قیادت کا آڈیو لیکس پر وزیر اعظم سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو آڈیو لیکس سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کا معاملے پر تفصیلی جائزہ لینے کی ہدایت۔ رابطے کے دوران معاملے کی تحقیقات پر بھی مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم نے مبینہ آڈیو لیکس کے معاملے پر اہم وزیر کی ڈیوٹی لگا دی۔ مولانا فضل الرحمان نے آڈیو لیک ہونا انتہائی تشویشناک قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آڈیو لیک کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عمران خان ملک کا بیڑا غرق کرنے آئے تھے۔ حضرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے انتہائی تشویشناک ہے اور اس پر سختی سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ ڈان لیکس کی بات کتنا بڑا ایشو بنا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے ایک جملہ باہر کیسے گیا ہے، اور آج وہاں کی آڈیوز کالز سامنے آ رہی ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی۔ تو میں تو وزیر اعظم کو یہی کہوں گا کہ سخت ہاتھ ڈالے اس مسئلے پہ۔ کس نے یہ ہیک کیا ہے ہمارے وہاں کے گفتگو کو؟ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو وہ بھی حکومت کا اس مہنگائی کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کا ایک جذبہ دکھا رہا ہے کہ اسی جذبے کے تحت اور اسی سوچ کے تحت کہ کسی طرح ہم اس صورتحال سے نکلیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت شعاری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ امریکہ پر سرکاری خزانے سے کوئی خرچہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے نہ صرف ذاتی بلکہ وفد میں شامل وزراء کے اخراجات بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھی شہباز شریف نے تنخواہ سمیت کوئی سرکاری مراعات نہیں لی تھیں۔ شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ کے طور پر سرکاری دوروں پر اٹھنے والے اخراجات بھی 10 سال تک ذاتی جیب سے ادا کیے تھے۔ خیبر پختونخوا کی جامعات کے کانٹریکٹ ملازمین کا صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ جامعات کے کانٹریکٹ ملازمین بنی گالہ کے باہر مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے گوہر محسود سے۔ جی گوہر، بتائیے گا، مناظر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، مذاکرات کے لیے کوئی پہنچا یہاں پر؟ جی بالکل، یہ اب گزشتہ روز سے بنی گالہ میں جو آل یونیورسٹیز خیبر پختونخوا کانٹریکٹ ملازمین ہیں
انہوں نے احتجاجی مظاہرہ اور احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے. یہاں پر بڑی تعداد میں جو خیبر پختونخوا سے یہ کانٹریکٹ ملازمین ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ابھی قانون بنایا گیا ہے جس کے تحت ان کو برطرف کیا گیا ہے ملازمتوں سے, ان کو بحال کرایا جائے. اسی حوالے سے ابھی تک کوئی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے یا کسی کی جانب سے کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا ہے. ملازمین کے مطابق انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت سے بارہا بات منوانے کی یا ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی نے بھی ان کی سنوائی نہیں کی, اس لیے یہاں پر آئے ہیں. جب اسی حوالے سے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ چونکہ یونیورسٹیز آزاد ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اس میں نہیں آتے, لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹیز کے ساتھ حکومت جو ہے وہ مذاکرات یا ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے. تاہم مظاہرین نے ابھی تک وہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے اور رات کے اس وقت جو ہے وہ وہاں پر لیٹ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے. جی گوہر, ہم چاہیں گے کہ آپ ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی, ان کی جو بنیادی طور پر ایک یونیورسٹیز ایکٹ 2012 تھا, اس میں پھر 2016 میں امینڈمنٹ کرائی گئی اور انہی امینڈمنٹ میں ابھی دوبارہ سے اس حوالے سے قانون سازی اور صوبائی حکومت نے کام کیا ہے, جس کی وجہ سے جو ملازمین ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ملازمت چلی گئی ہے, جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یونیورسٹیز اپنے معاملات اور فیصلوں میں آزاد ہے, اسی وجہ سے ہم یونیورسٹی کے ملازمین کی تنخواہوں اور ان چیزوں کے ذمہ دار نہیں ہے. تاہم جو ملازمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, انہوں نے جو قانون سازی کی ہے اس قانون سازی کی بنیاد پر ہم اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے آج یہاں بنی گالہ میں احتجاجی مظاہرہ دیا اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اس حوالے سے ایکٹ بنایا گیا ہے اس کو واپس لے کر ان کی جو تنخواہوں اور مراعات کا مسئلہ ہے ان کو حل کرا دیا جائے. بہت شکریہ گوہر, آپ نے تفصیل. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف سے اظہار یکجہتی اور ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کے اندراج کے خلاف شیخ پورہ میں ریلی نکالی گئی. ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. شہر میں 12 سے زائد مقامات پر ریلی کے شرکاء کے استقبال اور وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے استقبالی کیمپ لگائے گئے. ریلی کے شرکاء نے عمران خان کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ریلی کے شرکاء سے نون لیگ شیخ پورہ کے جنرل سیکرٹری سردار شہزاد ڈوگر اور دیگر مقررین نے خطاب کیا. مقررین نے کہا کہ تحریک انصاف ماضی کا قصہ بننے جا رہی ہے. جاوید لطیف کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنا کر ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات سے ملک کے اندر سیاسی افراتفری پھیلے گی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات واپس لیے جائیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ بارش اور سیلاب متاثرین کو ان کے گھروں میں رہائش فراہم کرنا ترجیح ہے. کراچی کے 5 اضلاع میں قائم 32 ریلیف کیمپس میں 16,104 متاثرین موجود ہیں, جنہیں پکا پکایا کھانا, پینے کا صاف پانی, ادویات اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. حکومت سندھ متاثرین کے گھروں کی اثر نو تعمیر میں ان کی مدد کرے گی. ضلع غربی کے 6 کیمپس میں 3,812 متاثرین کو ٹھہرایا گیا ہے. ضلع شرقی میں قائم 15 کیمپس میں 8,476, ضلع کرنگی کے ایک کیمپ میں 408 اور ضلع کرنگی میں قائم کیمپ میں 408 متاثرین رہائش پذیر ہیں.